ناظرین، بجلی کے بحران پر قابو پانے کے لیے آج لاہور میں انرجی کانفرنس منعقد کی گئی، جس میں چاروں صوبائی وزراء اعلیٰ بھی موجود تھے، پرائم منسٹر صاحب بھی موجود تھے، اور کافی امیدیں تھیں اس سے کہ کوئی شاید نئے طرح کے کوئی طریقے بتائے جائیں گے یا کوئی نئی پروجیکٹس کے بارے میں بتایا جائے گا. کچھ باتیں ضرور کی گئیں، لیکن زیادہ تر انرجی کنزرویشن کے حوالے سے بات کی گئی، اور وہ کس طرح سے کنزرو کی جائے گی انرجی، وہ بڑا بہترین فارمولا سیٹھی صاحب ہمیں پتہ لگا ہے. وہ یہ ہے کہ ایک تو 5 دن سرکاری دفاتر کھلیں گے، مارکیٹس 8 بجے بند ہو جائیں گی. خالی 5 دن دفاتر کھولنے سے ایک تو 700 میگا واٹ یہ بچ جائے گا. دکانیں ہم 8 بجے بند کر دیں گے. اور سب سے بڑی بات، میاں شہباز شریف صاحب بھی بڑے خوش ہوئے، وہ کہنا جی ایکول ڈسٹریبیوشن آف لوڈ شیڈنگ، پورے ملک میں ایک جیسی لوڈ شیڈنگ ہوا کرے گی. میاں صاحب خوش ہو گئے ہیں، پرائم منسٹر صاحب ہیڈ اے لاف آلسو، زبردست ہو گیا. اچھا، اس میں چڑیا یہ خبر لائی ہے اچھا کہ 2 سیشنز ہوئے، ایک پبلک تھا ایک پرائیویٹ تھا. پبلک میں تو سب نے ایک دوسرے کے خلاف باتیں کی، اپنا اپنا موقف دیا، کسی کو اتفاق نہیں تھا. پرائیویٹ میں بھی کوئی اتفاق نہیں ہوا. اچھا پھر اور چیف منسٹر پنجاب کہتے رہ گئے ہمارے خلاف ڈسکریمنیشن ہے، باقی کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں تھا کہ نہیں کچھ نہیں ہو سکتا. اچھا پھر بعد میں لاسٹ منٹ پہ یہ جو نیا فارمولا پرائم منسٹر صاحب نے اناؤنس کیا، یہ اناؤنس کیا. اب اس میں ایک پرابلم ہے جو کہ اگلے 10 دن کے اندر اندر چیف منسٹر صاحب کو پتہ چل جائے گا، یا زیادہ یا کم، اور پھر یہ چیخیں ماریں گے کہ ان کے ساتھ ہاتھ ہو گیا. وہ یہ کہ اس وقت ایک کیس چل رہا ہے سپریم کورٹ میں. وہ کیس میں چیلنج کیا گیا ہے ایک شک کانسٹیٹیوشن کا 157 158، جس کے تحت یہ لکھا ہوا، اور اس کو 18th امینڈمنٹ میں ان دونوں کو اسٹرینتھن کیا گیا اور مضبوط بنایا گیا کہ جہاں سے بھی کوئی نیچرل ریسورس نکلتی ہے، کہ گیس اگر سندھ سے نکلتی ہے تو پہلا پریفرنس، لفظ استعمال کیا ہے پریفرنس، اس گیس کی پریفرنس اس پروونس کو ملے گی، پھر دوسری پروونسز کو، پریفرنس اینڈ پریسیڈنس، کہ بھئی پہلے ہمارا خیال ہوگا پھر دوسروں کا ہوگا. تو اگر ہائیڈرو الیکٹرک پاور ہے تو وہ کے پی سے نکلتا ہے تو کے پی کو پہلے جائے گا پاور، پھر دوسروں کو جائے گا، اینڈ سو آن. ٹھیک ہے. تو اس سلسلے میں وہ پٹیشن یہ ہے کہ جی یہ بالکل آئین کی اسپرٹ کے خلاف ہے. یہ نیچرل ریسورس ہے، سارے قوم کی اور ملک کی ریسورس ہے، جہاں سے بھی نکلے، اور یہ فیڈرل سبجیکٹ ہے، اور اس کو اس طریقے سے ڈائلیوٹ نہیں کرنا چاہیے اور سب کو ملنی چاہیے، اور یہ ڈسکریمنیشن ہے کہ جہاں سے نکلی ان کو پہلے دیں. تو یہ ابھی سپریم کورٹ نے فیصلہ کرنا ہے. اس شک کے تحت کافی عرصے سے جو سوئی سدن کی جو گیس ہے وہ سندھ کی انڈسٹری اور گھروں کو مل رہی ہے. ٹھیک ہے. اور ان کی پوری سپلائی جو ہے موسٹلی وہ سارے سندھ کو اور کراچی کو جا رہی ہے. اس لیے کراچی کی انڈسٹری بڑی خوش ہے، ان کو گیس مل رہی ہے، سستی بھی مل رہی ہے فرام پاور، اور اوپر سے پوری بھی مل رہی ہے. تو وہ دھڑا دھڑ مزے لے رہے ہیں، پروفٹس بنا رہے ہیں. اور باقی سارے پاکستان میں گیس کی وہ شارٹیج ہے، اور وہ گھروں میں بھی کم مل رہی ہے، اور انڈسٹری کو بھی نہیں مل رہی ہے. اگر انڈسٹری کو ملتی ہے تو پاور نہیں ملتا، پاور دیتے ہیں تو گیس نہیں ملتی، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. یہاں پلانٹس بند پڑے ہوئے ہیں، پاور پلانٹس بند پڑے ہوئے ہیں، جن کو کہا گیا تھا کہ آپ کو گیس ملے گی، گیس نہیں مل رہی، شارٹیج ہے سوئی ناردرن کا. ٹھیک. تو اب کیا سوئی سدن پرائم منسٹر کے کہنے پہ اپنی گیس آدھی کر دے گی سندھ کو، اور باقی گیس اپنی دوسری پائپ لائن میں پنجاب اور کے پی کی طرف دے دے گی؟ کیا یہ ہوگا؟ کیا سندھ گورنمنٹ یہ اجازت دے گی؟ کیا وہاں اسلام آباد میں بیٹھ کے اتنی آسانی کے ساتھ یہ بات ہو جائے گی؟ جبکہ یہ پرائیویٹ میٹنگ جو ہوئی ہے اس میں تو یہ اگری نہیں ہوا. اچھا. اور یہ جو انہوں نے اناؤنس کر دیا فارمولا کہ ایک قسم کی لوڈ شیڈنگ ہوگی، تو یہ ہو ہی نہیں سکتا. ایک قسم کی لوڈ شیڈنگ کا مطلب ہے کہ جتنی یہاں گیس کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے اتنی بھی سندھ میں بھی ہو. بالکل. یا پھر وہ سندھ میں جتنی فل مل رہی ہے تھوڑی کم ملے، اور یہاں جتنی زیادہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے تھوڑی کم لوڈ شیڈنگ ہو. تو یہ نہیں ہوگا. تو اس لیے یہ کہنا کہ کیونکہ میں نے آپ سے عرض کیا نا، ابھی وہ سہارا لیں گے ایک کانسٹیٹیوشن کے پروویژن کا، اور جب تک سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں آتا اس وقت تک تو یہ سہارا لیں گے. پھر بھی اگر فیصلہ آ بھی جاتا ہے تو مجھے یقین ہے کہ سندھ گورنمنٹ گیس کے اوپر ضرور ایک اپیل فائل کر دے گی. تو یہ شارٹ ٹرم میں نہیں حل ہونے والا. تو یہ کہنا کہ جی ایک قسم کی لوڈ شیڈنگ دونوں جگہ پہ ہوگی، یہ غلط ہے. دوسری بات آئیے اب بجلی کی لوڈ شیڈنگ. یہ تو گیس کی بات ہوگی. بجلی کی لوڈ شیڈنگ اگین کراچی میں نہیں ہے، کیونکہ اشورڈ سپلائی ہے 650 میگا واٹس کی فیول کی ٹو کراچی الیکٹرک سپلائی کمپنی. یہ کانٹریکٹ کے تحت کے ای ایس سی کو فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ 650 میگا واٹس کے لیے پاور دیتی ہے جو کہ آگے وہ ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں، اور یہ کانٹریکٹ ہے. یہ
उस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ना पड़ेगा अगर वो पावर जो उनको देती है उसको कम करना है और वो पावर थोड़ी डाइवर्ट करनी है टू पंजाब और टू एनी ऑफ द अदर प्रोविंसेस। तो अगर उसको करेंगे तो KESC जो है वो, क्योंकि सेमी प्राइवेट पार्टी उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, तो वो उठ के अदालत में चले जाएंगे और स्टे ले लेंगे या चीखे मारेंगे जाके वहाँ। तो इसमें कोर्ट्स इन्वॉल्व हो जाएंगे। प्राइम मिनिस्टर को पता है कि ये ऐसी सिचुएशन है, इसको तब्दील करना इतना आसान नहीं, और प्राइम मिनिस्टर और पीपल्स पार्टी सिंध को कभी नहीं हिलाएंगे। मैं आपको ये बता दूं कि प्राइवेट मीटिंग के अंदर फारूक सत्तार साहब भी थे और वो चीखे और चिल्लाए और उन्होंने कहा देख लेंगे कौन हमारी गैस सप्लाई और कौन हमारी बिजली कम करता है, हम आपको देख लेंगे वजह से तो दाढ़ी। तो इस किस्म की वहां बातें हुई। तो ये जो बाहर निकल के जो बात की है ये बिल्कुल बेबुनियाद है। ये और बात है कि अब कुछ बिजली बच जाएगी और लोगों को यही एहसास दिलाया जाएगा क्योंकि 5 दिन का वीक हो गई है कि आपकी लोड शेडिंग कम होगी, मगर सिंध को जितनी चीज मिल रही है उसको कम नहीं होगी। ये मैं आपको लिख के दे देता हूँ। अच्छा, ये तो और चीफ मिनिस्टर पंजाब थोड़ी देर के बाद उन्हें एहसास हो जाएगा कि मेरे साथ क्या हाथ हो गया। अच्छा, थोड़ा सा आगे चलते हैं सेठी साहब। बहुत से लोग हमारे दोस्त जानना चाहते हैं, अखबारों में भी बाय एंड लार्ज कुछ लोगों ने पढ़ा है, बाबर अवान साहब, वंस ही वाज रियली क्लोज टू द प्रेसिडेंट, जरदारी साहब के बिल्कुल राइट हैंड मैन बने हुए थे, और अगर दिखा जाए कि 2 राइट हैंड थे उनके, एक रहमान मलिक साहब थे, बाबर अवान साहब थे। तो क्या हुआ, व्हाट वेंट रॉन्ग विद डॉक्टर बाबर अवान? देखिए, जरदारी साहब तो गाने गाते थे, गुन गाते थे कि ओए बाबर अवान मेरा शेर शरीफा नु पै गया एंड सो ऑन। नहीं, बाबर अवान साहब यहाँ आते थे तो बड़ा अब बाबर अवान साहब जैसे कहते हैं ना कि वो सूरज गुरु हो गया और मत इतनी आसानी से फिर राइज नहीं करेगा। अच्छा, अब इसकी जो कहानी है हुआ क्या, इसके 2 पहलू हैं। एक पहलू तो ऐसा है कि जो जिसके बारे में कुछ ऐसे इल्ज़ाम हैं जो कि मैं नहीं कह सकता, क्योंकि वो इल्ज़ाम को रिपीट करना भी जो है ना वो भी लाइबलस है, क्योंकि प्रूव अगर आप नहीं कर सकते तो फिर दैट हैज़ टू डू विद मनी कि जी वो ये इतने पैसे उनके अकाउंट में कहाँ से आए, ये हुआ वो हुआ, इस किस्म की गंदबला चल रही है, ठीक है। और किसके साथ खुफिया मीटिंग की और ये किया वो किया, वो मैं इन चीज़ों में नहीं जाऊंगा। उसकी वजह ये है कि वो मुझे पकड़ के ले जाएंगे किसी न किसी कंटेम्प्ट में या इधर उधर। ठीक है, गिट्टों में कौन है? अच्छा, दूसरी बात यह है कि एक दूसरा पहलू है, सियासी पहलू है इसका, जिसमें चौधरी एतजाज एहसन जो है ना वो बाबर अवान साहब के गिट्टों में बैठ गए, यानी कि जोड़ों में बैठ गए जाके। अब वो क्या हुआ, वो ये हुआ कि जाहिर है कि जब ये शिफ्ट किया केस को फ्रॉम बाबर अवान टू एतजाज, तो अब एतजाज और बाबर की तो ठीक ठाक लगती थी ना, आपको पता ही है। अच्छा, तो चौधरी साहब ने सोचा कि अब बाबर को भी तो सीधा करना है ना। चौधरी साहब ने जो स्ट्रेटजी इख्तियार की वो ये थी कि चौधरी साहब ने कहा प्राइम मिनिस्टर को, आपको क्या फिक्र है, वो आपको कह रहे हैं कि जी आप मेरे ऑर्डर्स क्यों नहीं फॉलो कर रहे हैं। आप कहें जी मुझे लॉ मिनिस्टर ने कहा था, लॉ सेक्रेटरी ने एडवाइस दी थी कि जी आप अंडर लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन, हमारी इंटरप्रिटेशन ये है कि आपको कोई लिखने की कुछ जरूरत नहीं है, ठीक है, और आपने कह भी दिया कि बता दें सुप्रीम कोर्ट। तो उन्होंने कहा ठीक है। अब जाहिर है लॉ मिनिस्टर तो बाबर अवान थे उस वक्त, लॉ सेक्रेटरी उनके वो चिश्ती साहब थे। तो बाबर अवान साहब फंस गए, क्योंकि अब बाबर अवान साहब का ये था कि अगर, और चौधरी साहब ने ये भी साथ कह दिया नो प्रॉब्लम सर, उन्हें कहे कि वो अदालत में आ जाएं और खड़े होके कह दें वहां, तो बस खत्म हो जाएगी बात, वो फिर देखा जाएगा, वो हम कहेंगे जी इन्होंने कहा था। तो जाहिर है यार चौधरी साहब ने भी तो चलाक किस्म की चाल चली ना, कि अगर बाबर अवान वहां खड़े होकर ये कह देते अदालत में कि मैंने ये एडवाइस दी थी, तो कुछ अदालत में कह देते तू तो इधर आने तू पहले तेरी तौहीन होती ना कि वैसे ही वो सस्पेंड हुआ। अच्छा, बाबर अवान साहब एक तौहीन केस में वैसे ही पकड़े हुए हैं, वो जो बातें जिस किस्म की करते रहे, ऊपर से उनका लाइसेंस सस्पेंड हुआ है, उनकी सारा एज अ लॉयर फ्यूचर स्टेक पे लगा हुआ है, ऊपर से उनको इस केस पे यहां खड़ा कर दिया जाता, यू आर द कल्प्रिट, तुम्हें कहा तुम हमें यहां भी वायलेट कर रहे हो कि यू डूइंग दिस। तो बाबर अवान साहब को ये बात जाहिर पसंद नहीं आई। अब वो सोच रहे थे मैं कैसे निकलूं इसमें से, तो वो कभी इधर हो जाए कभी उधर हो जाए, गायब हो जाए, चले गए इधर उधर। तो चौधरी एतजाज भी तो पता है उसने भी जो वो कहते हैं ना कि बंटे नहीं खेले हुए, अखरोट खेले हुए। अखरोटों पे जरा ब्रेक लगा रहे हैं। अच्छा, पता है आपको अखरोट क्या होते हैं और बंटे क्या होते हैं? आपने कभी खेले हैं बंटे और अखरोट? मैं बंटे और अखरोट का डिफरेंस आपसे पूछूंगा, ब्रेक लेनी पड़ेगी। नाज़रीन, यहाँ पर हम ब्रेक ले रहे हैं, ओके, अभी देयर इज अ लॉट मोर फ्रॉम सेठी साहब टू कम, तो एक ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा।
ناظرین پوری بریک کے دوران میں سیٹھی صاحب سے پوچھنے کی کوشش کرتا رہا ہوں کہ اخروٹ اور بنٹے کا فرق کیا ہے. انہوں نے مجھے نہیں بتایا اور یہی کہہ رہے تھے کہ میں سب کے سامنے تمہیں بتاؤں گا. ہاں جی آپ بتائیں اخروٹ اور بنٹے کا فرق بتائیں, اور چودھری صاحب نے کیسے اخروٹ کھیلے. یار دیکھیں, آپ لوگ پتہ نہیں کس قسم کی جنریشن ہے, آپ کو پتہ ہی نہیں کہ پرانے زمانے میں گیمز کیا ہوتی تھی. ہم گلیوں میں پلے, ہمیں پتہ ہے کیا گیمز تھیں. وہ بنٹے ہوتے تھے ماربلز, ٹھیک. اب وہ ماربلز کھیلتے تھے کہ وہ زمین میں ایک ہول سی کھود لیتے تھے اور دور کھڑے ہو کے وہ تھرو دا ماربلز, ٹھیک ہے, اور ایک ماربل آپ کے ہاتھ میں ہوتا تھا. کوشش ہی ہوتی تھی کہ زیادہ سے زیادہ وہ جو ہول ہوتی تھی اس کے اندر چلے جائیں, اور پھر آپ نے ایک ماربل کو, کسی ماربل کو ایک لگانا ہوتا تھا. اگر آپ مارتے تھے ماربل ٹو ماربل تو یو کوڈ ون دا تھنگ, اور دوسرے کے بھی ماربلز اکٹھے ہو جاتے تھے. دیٹس ہاؤ یو ون ماربلز. بڑا مشکل ہوتا تھا نا, چھوٹا سا ماربل دور سے مارنا, اٹس ویری ڈیفیکلٹ. تو وہ پھر سوچا یار یہ ماربل تو بڑا مشکل ہو گیا. تو کسی نے کہا یار ماربلز کی جگہ پہ اخروٹ لے آئے, کیونکہ وہ بھی گول گول ہوتے ہیں اور بڑے بڑے ہوتے ہیں. تو پھر وہ 5-6 اخروٹ لے گئے نا, تو ایسے کر کے پھینکتے تھے. تو وہ پھر کوئی ایک دوسرے پھر وہ اخروٹ کے ساتھ اخروٹ کو مارنا بڑا آسان ہوتا تھا. تو بالکل ٹارگیٹ کے اوپر اخروٹ لگتا تھا, بڑا آبجیکٹ. تو اس دن کے بعد آپ پتہ لگتا ہے جناب جولی میں اتنے سے اخروٹ لے کے آ رہے ہیں گھر آپ, یا آپ ہارتے تھے اخروٹ یا جیتتے تھے. تو اس کا مطلب یہ ہے اس کا کہ یہ گیم میں نشانہ لگتا تھا. اب میرا یہ مطلب ہے کہ چودھری صاحب نے اخروٹ کھیلے ہوئے اور ٹارگیٹ کر کے کھیلے, نشانے پہ لگاتے ہیں. اب انہوں نے بابر اعوان کے اوپر جو نشانہ لگایا کہ جب بابر اعوان صاحب سوری کر کے ادھر ادھر ہو گئے اور عدالت میں پیش ہونے سے ذرا تھوڑا بہت انکار کر دیا ہے, تو انہوں نے زرداری صاحب کے پاس گئے. وہ میں نے کہا سر دیکھیے جی بڑا سمپل سا مسئلہ, یہ کوئی حل نہیں ہے. میں نے پرائم منسٹر کو کہا کہ وہ بابر اعوان صاحب آ جائے, وہ آ نہیں رہے, تو کوئی بات نہیں, ایک ایفیڈیوٹ لے لیتے ہیں کہ وہ کہہ دیں کہ جی ایفیڈیوٹ دے دیں ہمیں کہ جی وہ جسٹ گیٹ ہم ٹو سائن دی ایفیڈیوٹ کہ جی میں نے ایڈوائس دی تھی, ٹھیک ہے. تو پریزیڈنٹ نے کہا نو پرابلم. ابھی رخسانہ بنگش صاحبہ کو بلایا اور کہا جا کے بابر اعوان سے سائن کر کے لاؤ. چودھری بینگ ویری کلیور نہیں ہو کہ بابر اعوان ادھر ادھر ہو جائیں گے. میں نے کہا سر بس نو پرابلم. محترمہ رخسانہ بنگش صاحبہ بابر اعوان صاحب کے گھر چلی گئی لے کے کہ جی سائن کریں. بابر اعوان صاحب باہر ہی نہ نکلے. 1 گھنٹہ 2 گھنٹے ان کو بٹھایا, بھاگ سکے نہیں کیونکہ وہ پہنچ گئی تھی ان اناؤنسڈ. فائنلی وہ جناب ٹکراؤ ہوا. بابر اعوان صاحب کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی, ایونچولی انہوں نے سائن نہیں کیا. انہوں نے آ کے بتا دیا پریزیڈنٹ صاحب کو جو بندہ ہی نہیں سائن کرتا پھر. تو یو کین امیجن پریزیڈنٹ نے سوچا کہ اب اعتزاز کے آگے اب میں کیا کہوں گا, کہ میں تو کہہ رہا تھا گلی کوئی نہیں, تو ابھی 1 سیکنڈ میں بابر از مائی مین ہی ول ڈو اٹ. تو وہ ڈو اٹ شو اٹ کوئی نہیں. اور اس کے بعد بابر اعوان صاحب ادھر ادھر نظر ہی نہ آئے. تو پرائم منسٹر صاحب نے اسی لیے وہ بیان دیا تھا کہ ایک خاتون میرے لیے کھڑی ہو گئی جس کا حوالہ نرگس سیٹھی صاحبہ کی طرف تھا, کیونکہ انہوں نے ایک ایفیڈیوٹ انہوں نے دے دی جس میں انہوں نے کہا کہ یہ 2 اسٹیٹمنٹس آئے تھے ہمارے پاس, یہ لا منسٹری سے سمریز آئی تھی, اور میں واؤچ کرتی ہوں کہ ان کی طرف سے آئی تھی. تو شی اسٹوڈ فرم اینڈ نریٹڈ دا فیکٹس. اور وہ جو صاحب جنہوں نے وہ سمریز بھیجی تھی وہ ادھر ادھر ہو کے غائب ہو گئے. پریزیڈنٹ ہیز ناٹ فورگیون ہم. سو اب اس سے پہلے یہ فیصلہ ہو گیا تھا کہ وہ سینٹ میں جائیں گے. اگر یہ اس سے یہ پہلے یہ ہو جاتا تو ان کو سینٹ کی سیٹ بھی نہیں ملنی تھی. پریزیڈنٹ بہت ناراض ہے ان سے, اور ان کے اوپر اور بھی, اب جو آپ کو پتا ہے جب ایک بندہ زیر عتاب آتا ہے ہاں تو پھر دوسرے دشمن بھی کھڑے ہو جاتے ہیں. اب ہر قسم کے الزام لگ رہے ہیں بابر صاحب کے اوپر, اور یہ ہوتا ہے. اور کیونکہ انہوں نے بھی دشمنیاں تو پھر ہوئی تھی نا, اور آپ کو پتا ہے انہوں نے بہت سے فنڈز لیے تھے جس میں وہ انہوں نے جا کے ڈسٹریبیوٹ بھی کیے تھے. لائرز اور بار ایسوسیشن ادھر ادھر, وہ لیگل تھا. مگر اور بھی اب لوگ تو آپ کو پتہ ہی ہے نا کہ ہر قسم کی چیز کے اوپر لوگ الزام لگا دیتے ہیں. تو میں آئی ایم افریڈ بابر اعوان صاحب کا جو گڈی ہے نا وہ گر چکی ہے, اور ڈور جو ہے ان کے گلے میں لگی ہوئی ہے. بیسٹ آف لک جی, اللہ کرے وہ اس ڈور سے جان چھڑا دے. ناظرین اب آپ کی کالز لیتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی السلام. جی میرا سوال ہے کہ گیلانی صاحب نے اناؤنس کیا کہ ہم گورنمنٹ آفیسز میں 2 دن کی چھٹی کر دیں گے انرجی بچانے کے لیے, لیکن جو ہے چیئرمین ایف بی آر صاحب نے کہا ہے کہ ہم جو ہے سیٹرڈے کو کھلا رکھیں گے آفس. تو ایک تو یہ کہ کیا چیئرمین ایف بی آر جو ہیں وہ گیلانی صاحب سے زیادہ اسٹرانگ ہے, دوسرا یہ کہ جو انرجی کانفرنس ہوئی ہے اس میں جو فیصلے ہوئے ہیں کیا ان کا اطلاق ایف بی آر پہ نہیں ہوتا؟ آپ صحیح کہہ رہے ہیں, ایف بی آر از اے فیڈرل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ, مگر آئی تھنک وہاں وہ آپ کو کہا جاتا ہے نا کہ قانون بنائے جاتے ہیں یا رولز بنائے جاتے ہیں تاکہ بینڈ کر دیے جائیں, ٹھیک ہے نا. تو ڈسکریشن تو پرائم منسٹر صاحب کے ہاتھ میں ہے. اس میں یہ ایکسکیوز ہوگا کہ کرنچ ہے, بجٹ ٹائم آ رہا ہے, کرنچ ہے, ٹیکسز کلیکٹ کرنے ہیں, وی کانٹ افورڈ. ہم تو چاہیں گے کہ وہ 7 دن کیا 10 دن کام کریں ہفتے میں.
تو اس کے لیے تو میرا خیال ہے ویری فیو پیپل ول آبجیکٹ ٹو دس بیکاز یو نیڈ دا ٹیکسز. تو میرا خیال ہے آپ کو اتنا اعتراض نہیں ہونا چاہیے. اس رول کو اگر بینڈ بھی کر دیا جائے تو اٹس ان دا نیشنل انٹرسٹ. اور سیٹھی صاحب ایک سوال ہے ہمارے پاس یہاں, دوست نے ہم سے پوچھا ہے کہ جی عام طور پہ بہت سارے سیاستدان بہت سی چیزوں پہ پوائنٹ اسکورنگ کرتے ہیں, خط نہیں لکھا جا رہا, یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے, کہ انہوں نے بتایا کہ شاید سندھ کے اندر کھلم کھلا دکھایا گیا ہے ٹی وی چینلز کے اوپر اور دکھایا جا رہا ہے کہ نقل ہوئی ہے امتحانوں میں, لیکن کسی سیاسی پارٹی نے کسی نے بھی اس کا نوٹس نہیں لیا, نہ سندھ گورنمنٹ نے لیا ہے اور کسی پارٹی نے نہیں لیا, اور کھلم کھلا چیٹنگ. اب آپ نے کیونکہ یہ بات کر دی ہے, کل سب نوٹس لے لیں گے اور کب سارا سب شور ڈال دیں گے, تو نوٹس تو لے لیا جائے گا, ایسی کوئی بات نہیں ہے. اگر سندھ حکومت نہیں لے گی تو یہاں میاں شہباز شریف صاحب لے لیں گے. سندھ میں نوٹس لے لیں گے, کیا فرق پڑتا ہے, انہوں نے تو پوائنٹ اسکورنگ کرنی ہے نا. اچھا, ابو ذر صاحب ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم. سر نجم سٹی صاحب, میرے یہ کوشچن ہے کہ ایک تو یہ کہ مطلب وہ اپنے آپ میں ایک انسٹیٹیوشن ہے نا, ان کے پرسنل حوالے سے میں بات کروں, اور اگر کائنڈلی مطلب اس کی عمر تو ابھی ڈلتی جا رہی ہے, اگر اس حوالے سے کوئی وہ 10 اور نجم سٹی تیار کر لی اس قوم کے لیے تو میرے خیال میں اچھا نہیں ہوگا. اور دوسری بات سر یہ ہے, میں چونکہ بہت بیکورڈ علاقے سے تعلق رکھتا ہوں, ڈسٹرکٹ جو بلوچستان سے, اور یہاں کے جنگلات کوئی 75% کٹ گئے پورے بلوچستان میں, یہ ہمارے جو ایریا میں, اور اس حوالے سے ہماری جو نوجوان ایکشن کمیٹی ہے انہوں نے کوئی 330 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے ابھی پہنچے کوئٹہ, اور یہاں پہ انہوں نے باقاعدہ بھوک ہڑتالی کیمپ لگایا ہوا ہے. کائنڈلی مطلب اگر آپ کے تھرو کچھ ہو سکتا ہے, گورنمنٹ کو یہ میسج کنوے ہو سکتا ہے, اس کے لیے مطلب اگر آپ کیا چاہیں گے کہ کیا ہونا چاہیے گورنمنٹ کی طرف, پلیز. بڑی مہربانی, آپ کی آواز گورنمنٹ تک پہنچ گئی ہے. میں پھر کہوں گا اگر یہ اگلے 2-3 دن میں آپ کے مسائل پر غور فکر نہ ہوا تو آپ پھر تشریف لائیے گے اس پروگرام پہ, اور پھر ٹھیک ٹھاک ان کی کھچائی کریں گے. 10 نجم سیٹھی اور تیار کرنے ہیں. بڑی مہربانی. تو میں کہاں جاؤں گا اگر باقی 9 آ گئے تو. نہیں وہ کہہ رہے ہیں نا, انہوں نے کہا ہے کہ آپ کی عمر ڈلتی جا رہی ہے, آپ 10 نجم سیٹھی اور تیار کریں. اچھا, بیک ہینڈڈ کمپلیمنٹ یو تھنک؟ پتہ نہیں, بات نہیں, انہوں نے صرف یہ کہا ہے کہ بھائی آپ اپنے سکسیسر بھی ہونے چاہیے آپ سے. اچھا سیٹھی صاحب, ایک سوال یہ بھی ہے, اب یہ بابر امان صاحب کے حوالے سے یہ کہ کیا آپ ان کا سیاسی کریئر پیپلز پارٹی میں ختم دیکھ رہے ہیں؟ جی ہاں, مگر دیکھیے ایک طرف تو یس کہ فار دا ٹائم بینگ سیاسی کریئر اب مجھے نظر نہیں آتا ان کا فار دا ٹائم بینگ, مگر پالیٹکس میں نیور سے نیور. پالیٹکس میں ایسی ایسی کلا بازیاں لوگ کھاتے ہیں, اور زرداری صاحب جو ڈیل میکر ہیں, ڈیل میکر ہے نا, زرداری صاحب کے لیے غیرت اور آنر اور ٹریڈیشن اور ورڈ, یہ چیزوں کی کوئی معنی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں ڈیل کرو. انہوں نے اپنے دشمنوں کے ساتھ ڈیلز کر لی ہیں, کسی کو قاتل کر کے ان کو جفی بعد میں ڈال لی, میاں صاحب کے ساتھ جفی ڈالی بعد میں ان کو. تو زرداری صاحب کو کل بھی اگر بابر امان صاحب کی ضرورت پڑے اور بابر امان صاحب کہے سر حاضر ہوں, تو اسی دیکھیں نا اعتزاز احسن صاحب کی بات, جب تک اعتزاز احسن صاحب عدلیہ کی کشتی میں سوار تھے تو زرداری صاحب سے دور تھے. جب اعتزاز احسن صاحب نے فیصلہ کیا واپس پیپلز پارٹی جانا ہے تو زرداری صاحب نے کہا آئیے ویلکم. تو نو لو لاسٹ, انٹرسٹس. زرداری صاحب از لائک اے نیشن اسٹیٹ, نو فرینڈز نو اینیمیز, اونلی انٹرسٹ. اونلی انٹرسٹ. زرداری صاحب کہتے ہیں انٹرسٹ پہ بات. اور بزنس مین. ہاں ایگزیکٹلی, اور بزنس مین. ہاں ٹو پٹ اٹ ان ڈیسنٹ. عبد الصمد صاحب ہمارے ساتھ لاہور سے. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی ایکچولی میرے 2 کوئک کوشچنس تھے آپ سے. پہلا یہ کہ جی ود جو عمران خان کا رائز ہوا ہے اس کا کیا امپیکٹ ہوگا, کیا نواز شریف صاحب صدر بن سکیں گے, پہلا. اور دوسرا, یہ پیپلز پارٹی گورنمنٹ اور نون لیگ کی گورنمنٹ یہ کبھی تھانہ / کچہری / پٹواری نظام چینج کریں گے یا عمران خان ہی کرے گا؟ آبویسلی بس پلیز بتا دیجیے. تھینک یو. میری جان اتنے یہ کوئی لمبے سوال ہے کہ آپ نے پہلے ہی کہہ دیا کہ جی وہ نواز شریف صاحب بنیں گے یا نہیں بنیں گے. الیکشن اتنی دور ہے, ابھی پتہ نہیں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا, کس کے ووٹ کون کاٹتا ہے, کون سویپ کرتا ہے کون نہیں کرتا ہے. اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو سے اس وقت کہ کون پرائم منسٹر بنے گا, کس قسم کی حکومت ہوگی کہ نہیں. ابھی اگر آپ دیکھیں تو ایسے لگتا ہے کہ کولیشن گورنمنٹ کی طرف ہم جا رہے ہیں, بٹ ڈپینڈ کرتا ہے آگے کیا, حالات بہت انسرٹن ہے. سو آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو میک پریڈکشنز رائٹ ناؤ. دوسرا سوال کیا تھا؟ دوسرا سوال یہ کہ اب یہ تھانہ کچہری کا نظام ہے, اس سے کیا عمران خان صاحب آگے ختم کریں گے پیپلز پارٹی؟ یہ راتوں رات عمران خان صاحب نہیں ختم کر سکتے, اور پیپلز پارٹی اور نون والے ختم کرنا نہیں چاہتے. اچھا ناظرین, آپ نے پروگرام دیکھا ہے, اس کا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا. دیکھنے کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.